الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ پھر ہم نے اس نوح علیہ السلام کے بعد کئی رسول ان کے اپنے اپنے قوم کی طرف بھیجے، چنانچہ وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو پھر بھی نہ ہوئے کہ وہ اس ہدایت پر ایمان لے آتے۔ جیسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اسی طرح ہم حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 74 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو لوگ اللہ سے محبت نہیں کرتے، پیغمبر سے محبت نہیں کرتے، ان کے دلوں کو سیل لگا دیتا ہے۔ دلوں پر مہر لگا دینا اللہ نے فرمایا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور بھی بہت سے پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے تھے جو اپنی نبوت کی صداقت کی دلائل و براہین میں لوگوں کے پاس لے کر آئے تھے۔ فما كان ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، تو وہ لوگ ایسے نہ تھے جس چیز کی اس سے پہلے تکذیب کر چکے تھے اس پر ایمان لے آتے۔ جس طرح پہلے پیغمبروں کو جھٹلایا اسی طرح یہ جو اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلائے، یعنی امتیں اس دین و شریعت اور ایمان لانے والی نہ تھیں جو اس کے رسول ان کے پاس لائے تھے، اس لیے ان کے اس وقت تکذیب کر چکے تھے جب پہلی مرتبہ ان کے پاس بھیجا گیا تھا۔ یعنی جیسے جیسے پیغمبر آتے گئے لوگ جھٹلاتے ہی گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی طرح عذاب میں مبتلا کرتا رہا۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ أَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، سورہ انعام کا آیت نمبر 110 ہے۔ اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو پھیر دیتے ہیں جس طرح وہ پہلی بار اس پر ایمان نہیں لائے تھے۔ اور یہاں فرمایا کہ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ، اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور وہ اپنی سابقہ یعنی پچھلی جھٹلائی کی طرف ہی ایمان نہیں لائے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بعد آنے والے ان لوگوں کے دلوں پر بھی مہر لگا دیتا ہے جو ان کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ یعنی جو انسان جس طرح کی ساتھیوں کو چنتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو بھی ضائع کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر بھی مہر لگا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْعَلِيمَ، سورہ یونس کی آیت نمبر 88۔ چنانچہ وہ جب تک عذاب علیم نہ دیکھ لیں گے کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ چند لوگ ایسے بھی ہیں عذاب کو دیکھنے کے بعد ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طاقت کو یہ لوگ پہچانتے نہیں، جب تک اللہ عذاب نہ بھیجے اس وقت ایمان نہیں لاتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو جھٹلانے والی امتوں کو ہلاک کر دیا اور نجات صرف انہی سعادت مند لوگوں کے لیے بخشا جو انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے۔ اور اس بات کا تعلق نوح علیہ السلام کے دور کے بعد سے ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لوگ دین اسلام پر ہی قائم تھے۔ اس وقت تک دین اسلام ہی پر قائم رہے جب انہوں نے بتوں کی پوجا نہ شروع کر دی تھی۔ جب انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ اس وجہ سے قیامت کے دن مومن ان سے یہ کہیں گے آپ اللہ کے پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیاں گزری اور ان صدیوں کے لوگ صرف دین اسلام پر قائم تھے، پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا شرک شروع ہو گیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نوح، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 17۔ اور ہم نے نوح کے بعد بہت سے امتوں کو ہلا کر ڈالا، ان میں ان مشرکین عرب کے لیے زبردست ڈراؤ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قصے بیان کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین کے لیے ڈرا رہا ہے جنہوں نے سید المرسلین خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی طرح اللہ کے نبی کے زمانے کے لوگ بھی نبی کی رسالت کا انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء عذاب دیے گئے
ان کی قوموں کا قصہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بیان کیا۔ جب پہلے زمانوں میں انبیاء کرام کی تکذیب کرنے والوں کو اللہ نے مختلف خوفناک قسم کے عذابوں میں مبتلا کر کے تباہ و برباد یہاں تک کہ زمین سے جو مٹا دیا، تو ان لوگوں کا اپنے بارے میں کیا گمان ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں پہلے قوموں کو برباد کر دیا ہوں، تمہیں بھی برباد کر سکتا ہوں جو ان پر بڑھ کر گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے عظیم و محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہ کرنے کے جرم عظیم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کے سامنے قرآن مجید کو بیان کیا کہ تم لوگ جو ہے جس طرح پیغمبروں کو جھٹلائے گئے ہو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جھوٹے کہو بلکہ وہ سچے پیغمبر ہیں، ان کو مان لو، ورنہ میں چاہوں تو تمہارے اوپر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ تو یہ قوم جو ہے کئی لوگ اس میں جو ہے منکر تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انکار کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے قرآن مجید کو پیش کیا تاکہ لوگ جو ہے پچھلے قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کریں۔ جو اللہ تعالیٰ جسے سمجھ دے وہ جو ہے عبرت حاصل کرتا ہے، جو بے سمجھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو جو ہے مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھداری سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول اور قرآن مجید کو سچا ماننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے دنیا میں سکون و اطمینان عطا فرمائے، فتنے فساد لڑائی جھگڑے سے اللہ ساری کائنات کی جو ہے حفاظت فرمائے اور ساری کائنات میں جو ہے دین کے اسلام کو عام فرما۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے ایمان والوں کی حفاظت فرما اور سکون عطا فرما۔ جو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ رکھ اور ہمیں خاتمہ بھی ایمان کے ساتھ فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔